السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری قلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا طریقہ کار، بزرگوں کی عطا کردہ ایک سینے کا راز، وہ راز جو بزرگ اپنے خاص مریدین کو، خاص محبوب مرید کو، جس کے اوپر وہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کی چیزیں ان کو عنایت فرماتے ہیں۔ آج میں وہ محبوب چیز اپنے دل کے قریب، وہ جو میرے پیر مرشد نے مجھے عنایت فرمائی، وہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کو یہ چیز نہیں بتائی، آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ طریقہ، وہ وظیفہ، وہ ایک علم کا سمندر، ایک ایسا خزانہ اور ایسا خزانے کا انمول موتی، اپنے سلسلے کا وہ پاورفل وظیفہ، جو کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے، جنات اس سے گھبرائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، آپ کے دشمن آپ سے ڈریں گے، آپ کی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات جو ہیں وہ رخ موڑ لیں گی، آپ کی بیماریاں، دیگر مسائل، الجھنیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے ہیں اور ہر وقت انہوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں سانس لینے ہی نہیں دیتے، کبھی تو وہ جادو کرواتے ہیں، کبھی ہمارے مال کے اوپر نظر رکھتے ہیں، حسد بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے بچوں کو، کبھی ہمارے مال کو، اور کبھی ہمیں، ہر حال کے اندر، ہر لحاظ کے اندر انہوں نے ان کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں اپنے دشمنوں کے، وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں شیاطین جنات کے، وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں جادوگروں کے، طرح طرح کے لوگ ہتھ کنڈے کر کے، جادوگر ان کے اوپر شیاطین مسلط کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ان کی زندگی کی سکھ چین خوشیاں انہوں نے برباد کر دی ہیں۔ وہ میری بہنیں جو پریشان ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے، اپنے مال و اسباب کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، گھر گرہستی کے معاملات کی وجہ سے، ان کے لیے یہ خاص ایک بہترین وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ میرے مرشد کریم نے جب مجھے یہ عنایت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی مدامت صرف رکھنا، آپ کو اس کا چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شفیق مرشد نے، میرے کریم مرشد نے میرے اوپر اس خاکسار عاجز ناتواں بندے کے اوپر بڑی محبت اور بڑی نظر کی۔ میں اس قابل نہ تھا، میرے سرکار نے میرے اوپر بڑا مہربان ہوئے اور بڑی میری یہ جو مدد فرمائی، اور یکت لخت آواز کے اندر میں نے عرض کی، یا مرشد حضور، میں کسی کو آگے بھی عنایت کر سکتا ہوں؟ میرے ساتھ لوگ کافی وابستہ ہیں، جیسے میرے ریلیشن شپ کے دوست ہیں، جب میں اسکول پڑھتا تھا، کالج پڑھتا تھا، تو اسی وقت سے یہ میں سلسلے کے اندر تھا، لوگوں کو دم وغیرہ کرتا تھا، علاج معالجہ کرتا تھا، تو کیا ان کو بھی میں یہ تعلیم کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں؟ تو میرے مرشد کریم نے کہا ضرور۔ تو پھر میں ان حوالے سے یہ بات کی کہ جس کو میں تعلیم کروں گا، کیا اس کو بھی اس کا چلا کرنا پڑے گا؟ تو میرے پیر مرشد نے کہا کہ اگر جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، رزق حلال کھائے گا، جھوٹ سے پرہیز کرے گا، اس کو اس کی مدامت کی ضرورت ہے، چلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ چیز لی، اسی وقت سے یہ بھی چیز لے لی کہ حضور میری ذات جب کسی کو اجازت دے گی تو کیا میرے تک یہ چیز محدود ہے کہ آنے والے لوگوں تک محدود رہے گی؟ تو میرے کریم مرشد نے کہا کہ آپ کو بھی یہ نصیب ہوگی، اور آپ جس کو دیں گے اس کو بھی نصیب ہوگی، اس تک بھی فیض ملے گا۔ ہمارا سلسلہ قادری قلندری، مجھے اپنے سلسلے کے اوپر بڑا ناز ہے، کیونکہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے اندر نظر کا فیض ہے، بس ایک نظر بھر کے دیکھا اور جام پلا دیا۔ پڑھنے پڑھانے والا معاملات تھوڑے سے اور ہیں اور مشکل ہیں، یہ صرف نگاہ سے ہوتی ہے اور نیت کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ یہ بظاہر تو آسان لگتا ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، بلکہ بزرگ جتنے بھی ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارے سلسلے کی جو روایات ہیں، جو سلسلے کے جو بزرگ ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آنے والے بندے کا دل دیکھتے ہیں، ان کی نظر ان کے دل پہ ہوتی ہے، ان کے مال کے اوپر نہیں ہوتی۔
وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے کی نیت کیا ہے، کیا وہ کس نیت سے آیا ہے، کیا وہ ارادہ لے کے آیا ہے، تو اس ارادے کے اوپر اس کو فیض ملتا ہے، اس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اہل علم، اہل تصوف، جو مفکر لوگ، تصوف کو سمجھنے والے، فکر کو سمجھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے ولی کے پاس جائیں تو دل کو سنبھال کے رکھیں، کسی اہل علم کے پاس جائیں۔ اہل علم سے مراد کہ وہ مفتی، قاری قرآن اور وہ دنیا کا علوم رکھنے والا بندہ، اس کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ اگر آپ زبان سے کوئی بات کہیں گے، اگر آپ نے کوئی الٹ سیدھی بات کی تو وہ آپ کو پکڑ لے گا کہ بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہے، کس جگہ کا حوالہ ہے، کون سی کتاب میں ہے، یہ کس نے کی، کہاں سے کوئی اس کا راوی ہے، بتائیں ہمیں، وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی محفل میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھو، اور اہل علم سے مراد یہ مفتی، آن اکرام اور دیگر جو دنیا کا علوم رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں، بات ناپ اور تول سے کریں، کوئی غلطی نہ کریں۔ اسی طرح جو اہل تصوف لوگ ہیں، وہ اہل جو دل ہیں، وہ دل کو دیکھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو اہل تصوف ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نیک تو سب ہیں، لیکن جو ولی ہیں، جو ولایت جن کے اللہ تعالیٰ نے جن کو ولایت سے نوازا ہے، علم لدنی سے نوازا ہے، وہ بظاہر چیزیں کچھ نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی آتا ہے اس کو پیار، محبت اور شفقت کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں اور دعا ہی دیتے ہیں، آنے والے کی جیسی بھی نیت ہو، دیکھتے وہ ضرور ہیں کہ نیک نیت سے نیک مراد، وہ دیکھتے ہیں، وہ اس کو نہیں کہتے کہ آپ بری نیت سے آئیں آپ کو نہیں ملے گا، نہیں، وہ ہر کسی کو کہتے ہیں اللہ بھلا کرے گا، آپ کے لیے دعا ہے، اللہ اور اس کا رسول آپ کے خیر و برکت کرے گا، جائیں۔ اور یہ جو اہل دنیا دار لوگ، مفتیان اکرام یا دیگر ایسے لوگ جو دنیا داری کا علوم رکھتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا، اور ان کا یہ وہ ایک منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مفتی ہے، اس نے ایک فتویٰ جاری کرنا ہے، اس نے صحیح اور غلط کو ناپ تول کے بات کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے تو وہ اس کو ٹوکے گا، نہیں بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے چیز۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے حدیث ہے، وہ بتائے گا مجھے راوی دکھاؤ، حدیث سیاستہ میں کون سی کس جگہ اس کا راوی ہے، اس کا نمبر کیا ہے، کون سی کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر جو کتاب ہے۔ اگر وہ غلط ہوگا تو اس کو بتائے گا نہیں بیٹا بھائی اس طرح نہیں ہے، یہ ہے، وہ بتائے گا۔ اس کا کام روکنا اور ٹوکنا ہے، بتانا ہے، اصلاح کرنی ہے، وہ ظاہری اصلاح کرتا ہے۔ اور جو اہل تصوف ہیں، جن کی فقر کے ساتھ وابستگی ہے، جو اہل دل ہیں، وہ اصل میں وہ روحانی لحاظ سے اس کے دل کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس حساب سے کام دونوں ہی ٹھیک کر رہے ہیں، ظاہری شریعت بھی ہے اور باطنی شریعت بھی ہے، دونوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن فرق ہے ان دونوں میں۔ جو ہمارا سلسلہ ہے الحمدللہ قادری کلندری، جو ہمارے کلندر شہنشاہ حضرت عثمان مرمندی رحمۃ اللہ علیہ، آج جو خاص وظیفہ ہے، جو زنجیرہ ہے، وہ ان کی مناسبت اور ان کی توسل سے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آج میں وہ شہنشاہ کریم کا وظیفہ آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا۔ وظیفہ یعنی کہ زنجیرہ لال شہباز کلندر، میں نے اس کا نام دیا حضور کی نسبت سے، وہ آج آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا، کیونکہ جب آپ 7 شریف کے اندر آئے تو اس وقت کے جو وہاں کے لوگ تھے ہندو، انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے جتنی بھی کاوشیں کی، اسلام کا بول بالا کیا، لوگوں کو تعلیم دی، قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسلام کا بول بالا کیا اور بتایا، اور کچھ لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا، کچھ
جناب کے ساتھ وابستہ ہو گئے محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ پھر ایک وقت آیا جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو راجہ تھا، اس نے جناب کو مارنا چاہا، تو پھر وہ پورا شہر ہی غرق ہو گیا۔ تو آپ کا مزاج جلالی بھی ہے، ہر لحاظ کے ساتھ انہوں نے سروائیول کیا، وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ علم اور حق اور سچ کی جیت ہوگی، جو کفر ہے اس کے تالے ٹوٹ گئے، کفر جو ہے وہ ختم ہوا، وہ اندھیرا ختم ہوا۔ آخرکار جناب نے وہاں پہ اپنا لوہا منوایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے اسلام، اس طرح سے اسلام نہیں ہے۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں بر صغیر کے اندر، بر صغیر کے اندر جو اسلام ہے وہ بزرگوں نے لے کے آئے، بزرگ لے کے آئے۔ جیسے سندھ فتح ہوا، محمد بن قاسم، انہوں نے یعنی کہ باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو۔ سندھ سے ہمارے علاقے میں یعنی کہ ہماری طرف جو ہے اس بر صغیر کے اندر اسلام داخل ہوا، تاجر آئے اور انہوں نے تجارت کی، اور بزرگ جو تھے بغداد سے، مختلف ملکوں سے، جو اللہ کے نیک بندے ولی، جس طرح داتا صاحب ہیں علی اجویری، حضور لال شہباز قلندر، اور دیگر جو علماء اکرام اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، جن کی ڈیوٹی جس طرح سے مرشد نے لگائی اور انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، اس خطے میں جو اشاعت اسلام ہے وہ بزرگوں نے دی ہمیں، بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام یہ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ ہم تک تو ان کے توسل سے پہنچا، تو ہم ممنون اور مشکور ہیں ان بزرگوں کے، جن کے توسل سے آج ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھا اور ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ کیونکہ یہ سینہ بسینہ چیزیں چلتی ہوئی آج ہم تک آگے پہنچی، جیسے دادا پردادا، پھر اس سے آگے اس کی نسل در نسل یہ چیزیں چلتی آئیں۔ تو مختصر بات کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو اشاعت اسلام ہے، اسلام کا بول بالا ہوا، وہ اللہ کے ولیوں اور بزرگوں نے کوشش کی اور ہم تک دین پہنچا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا اب ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں کیا۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں سرکار کی درگاہ کے اوپر جو لوگ کرتے ہیں، سرکار تو ان کی تعلیمات ہی یہ نہیں ہے۔ اگر ان کی تعلیمات آپ پڑھیں تو بزرگوں نے نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، خود ان کی اگر زندگی کے اوپر بات کریں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، انہوں نے تو اسلام کے لیے اپنے سارا کچھ وقف کر دیا۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے چرس والے سگریٹ پیتے ہیں، جس طرح سے وہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ ہر جگہ پر خراب بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں، یہ معاشرہ ہے، یہ لوگ غلط بھی ہیں۔ اور اگر ایک چیز غلط ہو جائے تو سب کچھ غلط نہیں ہوتا، کچھ حقیقت بھی ہے۔ جتنی مشکل سے، جتنی جدوجہد سے، جتنی تگ و دو سے انہوں نے اس وقت تک اسلام کو ایک جھنڈا لہرایا اور جدوجہد کی اور کوشش کی، اپنی پوری زندگی جو صرف کر دی۔ آج تو ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کہاں پہ آپ نے تبلیغ کی ہے؟ کتنے سفر باندھے ہیں آپ نے اسلام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو اپنے کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ بزرگ جنہوں نے پوری زندگیاں صرف کر دی ہیں، اگر ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، جس طرح انہوں نے دین اور اسلام کے لیے کی خدمت کی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کی۔ تو آج لوگ ان کے بارے میں خلافات بکتے ہیں کہ ان کے مزارات کے اوپر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کیا ان کی تعلیمات یہ ہیں، یا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مزاروں کے اوپر آ کے آپ اس طرح کی بدعت اور شرک کریں؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ سجدے کریں، یا ایسی توہم پرستی کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ اس طرح کریں؟ انہوں نے قرآن اور حدیث اور وہ اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنایا اور خود کیا، اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ اس راستے کے اوپر چلے ہیں، کریں۔ میں ایک بات آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ۔ ابھی ہمارے علاقے کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے، بابا فرید مسعود شکر گنج شکر کا ذکر جو ہے، کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بڑے زود الانبیاء کا لقب ملا ہے۔
اتنا زود اور جود کیا ہے. الحاج ہر سال وہ حج کرتے، اگر وہ شریعت کے اوپر پیرا عمل نہ ہوتے تو حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اتنی فاقہ کشی کیوں کرتے ہیں؟ ذکر و اذکار کیوں کرتے ہیں؟ سنت اور حدیث اور دین کے اشاعت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ لوگ تو بتاتے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی زندگی انہوں نے کس طرح گزاری ہے بزرگوں نے، ان کا تعلیمات کیا تھی، وہ اپنے مریدین کو کیا کہتے تھے کہ آپ یہ کرو. ان چیزوں سے انہوں نے پرہیز کیا. اگر کوئی ایک نشئی آدمی ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ چرس والے سگریٹ پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے یا دیگر اس طرح کے نشہ آور چیزیں کھاتا ہے، تو کیا ان کی تعلیمات تو نہیں ہے؟ انہوں نے تو نہیں نہ کی. یہ تو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں. ہمارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ جو خلافات بکتے ہیں یا ان کے بارے میں مغلظات کہتے ہیں کہ یہ اور یہ، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، درویشوں کی یہ بات نہیں ہے. انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے. تو بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہشتی دروازہ کھلتا ہے جب ان کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو دنیا جہان کے لوگ، مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے ایک دروازے سے گزرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دروازے سے گزر جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے مرشد کریم سے عرض کی کہ پیرو مرشد، میرے دل میں ایک بڑی سی عجیب چبھن ہے، ایک خلش ہے. میں یہ واقعہ جو ہے نا ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. میرا دل مان نہیں رہا کہ کیسے ایک بندہ دروازے سے گزر جائے اور اس کو جنت مل جائے. جنت کو اتنا آسان کام ہے. دوسری نظر میں اللہ نے کہا ہے کہ روزہ دار ہے، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر پیرا عمل ہو کے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کوئی مزاق نہیں ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے. اس دل کو سمجھا کے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا اور حق اور سچ کا ساتھ دینا، یہ مزاق نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے. یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں دین آسان اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی سے ظلم اور زیادتی کریں. دین آسان ہم لوگوں نے خود کیا ہے تاکہ آپ کریں. دین اور اسلام کے لیے آسانی ہے، لیکن خواہشی کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. ہمارے دین نے اس چیز کو منع کیا ہے. بعض لوگ اس کا الٹ مطلب نکال لیتے ہیں، جی دین اسلام نے تو کوئی سختی نہیں کی، دین اسلام نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے، تشدد کا دین اسلام ذکر ہی نہیں کر دیتا، درس ہی نہیں دیتا شدت کا. آپ شدت پسند ہیں، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. او بھائی، شدت پسندی کس کو آپ کہتے ہیں؟ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، ان کو کوئی جواب نہ دیں؟ کوئی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر پیرا عمل ہو کے پوری زندگی اسلام کے لیے صرف کی ہے، کیا ان کو کوئی بندہ برا بھلا کہے تو ہم چپ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. ہم بتائیں گے کہ ان کی زندگی کیا ہے. اور میری کیا اوقات ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں؟ لوگوں کو پتہ ہے جو حق اور سچ ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا اور چلتا رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بیٹا نہیں ہے کہ ایک دروازے سے گزر جانا کوئی جنت نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال زود اور جود کیا ہے. زود سے مراد عبادت کی ہے، جود سے مراد کوشش کی ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک درویش سے دوسرے درویش میں کے ساتھ اس طرح چلتے 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 حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. اپنا پورا سلوک کا رستہ طے کیا. سلوک کے رستے کے بعد جناب مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو مرشد نے بھی امتحان لیا. امتحان، یہ بات بہت لمبی ہے. بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے دروازے سے گزر جانا جنت کا حصول نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جس طرح میں 40 سال اپنی زندگی گزاری ہے، اسی طرح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر پیرا عمل ہو کے، اسی طرح جس طرح میں نے 40 سال زود اور جود کیا ہے، اسی ترتیب سے اگر کوئی کر کے آتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، دوزخ حرام ہو جائے گی. تو یہ کوئی مذاق ہے؟ ہمارے نزدیک ہمارے جو دادا مرشد ہیں پیر سخی نادر شاہ نیکوکارہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بزرگ تھے، ان کے سلسلے کے، ان کے خاندان کے پیر سید سعدن جوان نیکوکارہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان تھا کہ اگر کوئی بندہ میری مزار سے 7 قدم دور بھی گزر جائے تو اس کے اوپر بھی دوزخ کی جو عذاب ہے وہ حرام ہے، اس کو بھی جنت مل جائے گی. تو میرے مرشد کریم نے کہا تو وہ دروازے کی بات کرتے ہو، دروازے سے گزرنا تھوڑا سا مشکل ہے، دھکے وغیرہ، رش وغیرہ، اگر آپ ظاہری بات کر رہے ہیں. اگر ان کے مزار کے 7 قدم دور سے بھی گزر جائے تو اس کو تو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو میں نے کہا حضور اس میں کیا صداقت ہے؟
میرے پیر مرشد نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جو اہل تصوف اور اہل سلوک کی 7 منزلیں ہیں، طریقت، شریعت، مجازی، اور پھر حقیقت، پھر بقا باللہ، پھر فنا فی اللہ، یعنی کہ 7 منزلیں ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر 7 یہ منزلیں پوری کر لے، کرنے کے بعد پھر میرے مزار کے اوپر آئے، اس کے اوپر بھی جو ہے جنت واجب ہو جائے گی، دوزخ اس کے اوپر حرام ہے۔ وہ 7 منزلیں طے کرنا کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی انہوں نے زود اور جود کیا، اپنے نفس کشی کی، ساری زندگی اس نفس کی بات نہیں مانی۔ اگر نفس کہتا ہے میں دنیا کی لذت چاہیے، انہوں نے اس سے کنارہ کشی کی۔ ان کا دل چاہ میں دنیا کی رنگینیاں حاصل کروں، انہوں نے اس کی کنارہ کشی کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا کی تمام جو حسرتیں ہیں وہ مجھے مل جائیں، دنیا کی تمام دولت جو وہ مجھے مل جائے، انہوں نے اس چیز سے کنارہ کشی کی۔ نفس کشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفس کی ناجائز اور ناحق خواہش کو ترک کیا، ترک کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے، سر بسجدہ ہوئے اور مقبول بارگاہ ہوئے، اس کے بعد جا کے ان کو یہ مقام ملا۔ پھر جب بندہ ویسے ہی کر لے تو اس کا کام بن جائے گا، اس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہر بزرگ کی بات کہی ہوئی، مختصر بات آپ کو بتاؤں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ جو اللہ کا ولی جب بات کرتا ہے میں پردے میں کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ شرع عام اور کھلی بات نہیں کر سکتا۔ سمجھنے والے جو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو خیر، آج آپ لوگوں نے ایک بڑا تحفہ، وہ تحفہ جو ہر بندہ ہی لے سکتا ہے، وہ تحفہ ان دکھی میرے بہن بھائیوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، ہمارے خانوادے اور ہمارے سلسلے کا۔ انشاءاللہ العزیز جو بندہ یہ ویڈیو سنے گا اور کمنٹس کے اندر کوئی بھی درود آسانی کے ساتھ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے گا، تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے، وہ یہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کو اس کا چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ 11 مرتبہ صبح شام پڑھ لے یا 11 مرتبہ پورے دن کے اندر پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا کیا، جادو جنات سے محفوظ رہے گا، شریر جو دشمن ہے، حاسدین ہیں، ان کے حسد سے محفوظ رہے گا، کاروبار میں جو ہے اس کو اگر کسی نے بندش لگا دی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کلام پاک کے صدقے سے وہ دور فرما دے گا۔ جب بات کی جائے حقیقت اور عقیدے کی، تو جن کو شک کرنا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے اوپر بھی شک کرتے ہیں، جو لا ریب کتاب ہے۔ تو پھر یہ چیزیں بزرگوں کی عنایت کی ہوئی، بزرگوں کے سینے کا راز، ان کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جس کے لیے ہے اس تک وہ ضرور پہنچ جائے گی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میری ذات کی وجہ سے اگر کوئی آسانی لے سکتا ہے تو وہ آسانی لے لے، تکلیفیں میرا کام مطلب مقصد ہے کہ کم ہوں، لوگ خوش و حال زندگی بسر کریں، میری ذات سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور بے لوث حاصل کریں۔ میں کنجوسوں کی طرح ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے یہ نہیں کرنے والا کہ میں اس کو بیچوں، اور میں نے بڑی مشکلوں سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں، یقین کریں میں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے بزرگوں کے ساتھ خدمت کر کے ان کی لوگوں کی تانے باتیں پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر کے یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، اور میں آج آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی محبت کے لیے میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بانٹ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میں گنہگار انسان، آخرت والے دن میرے پاس کچھ عمل نہ بچا تو میں یہی اپنے پروردگار کی ذات کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیری انسانیت کے لیے راہ آسان کیا، راہ ہموار کیا، اور مجھے آج مشکل ہے، اے میرے پروردگار اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے، میں نے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کیا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، تو اگر میرے پروردگار یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے، تاج مجھے بھی معاف فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ بس میرا صرف یہ بات بتانے کا، یہ چینل بنانے کا صرف مقصد اتنا ہے
کہ جو لوگ 2 نمبر لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان سے بٹورتے ہیں، گوشت کی مد میں، اتار کی مد میں کیا کیا کرتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی، دکھی بہن بھائی جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے یہ چیز تحفہ ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ یہ سنیں، آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زنجیرہ لال شہباز قلندر سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بادشاہی، محمد کی سرداری، مولا علی کی ولایت، حضرت حسین کی دعا، ملی ہے قلندر کو پرواز، یا سخی شہباز، یا سخی شہباز، جب بھی کرو پرواز آنا میرے پاس، صدقہ پنجتن پاک کا، صدقہ شہدائے کربلا کا، واسطہ حسن و حسین کا، او عرض قبول ہو نظر کرم۔ یہ آپ نے الفاظ اسی ترتیب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ 11 دفعہ پڑھنے ہیں۔ پھر دیکھنا میرے مرشد کا کمال، پھر دیکھنا مولا پنجتن پاک کی برکت، پھر دیکھنا میرے مولا پنجتن پاک کا تسلسل، اور پھر دیکھنا اہل بیت کی محبت کا وہ نظارہ کہ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے، کبھی پریشان نہیں رہتے۔ مشکل ضرور آتی ہے، پریشانی ضرور آتی ہے، جو حق اور سچ کو ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پریشانی صرف پریشانی ہو کے گزر جاتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیف ہو کے گزر جاتی ہے، مستقل نہیں رہتی، وہ آتی ہیں اپنی ذاتی سوچ اور خیال اور غلطیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایک جھٹکا آتا ہے کہ سنبھل جا، کہ سنبھل جا۔ جو دنیا میں سنبھل جاتے ہیں، آخرت میں حساب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ گارنٹی سے بات کرتا ہوں، جو سچے دل سے مولا پنجتن پاک کی بارگاہ کے اندر سر بسجدہ ہو کے مانگے گا، وہ کبھی خالی نہیں رہے گا۔ اگر میرے پروردگار سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو واسطہ پنجتن پاک دے کے دیکھو، کبھی خالی نہیں جاؤ گے، کبھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں خود اس چیز کو جب بھی مجھے مشکل پڑتی ہے، میں مولا پنجتن پاک کا نام اور واسطہ دے کے مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، میرا دل مان جاتا ہے، جب میں واسطہ دیتا ہوں نا تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے، بس میرا دل کو تسلی ہو جاتی ہے، میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو پریشان حال لوگ ہیں، جو مصیبتوں، دکھیوں اور بیماریوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، ان سے دعا کروایا کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ بیمار کی دعا بڑی جلد سنی جاتی ہے، اس کو کہا کریں میرے لیے دعا کر، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تاکہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں، مشکلات، اس کائنات کے اندر جو بھی انسان آیا ہے، جس روپ میں آیا ہے، اس نے امتحان دے کے اس دنیا سے جانا ہے، بغیر امتحان دیے وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ فرق یہ ہے، جو حق اور سچ کے ساتھ رہتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نگر نگر پھرتے بازار میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک نظر ایک بوڑھی عورت کے اوپر پڑی، وہ چکی پہ گندم کی پسائی کر رہی تھی۔ تو بابا فرید آپ نے ایسے رکھ کے نا بڑے غور سے اس کو دیکھنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، بابا جی آپ اتنی بڑی عمر میں ہو کہ آپ بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ کہتا مائی مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ کہتی کیا یاد آ گئی؟ کہتی کہ جیسے انسان جو ہے، یہ نیچے زمین ہے اور اوپر اسمان ہے، اور یہ چکی وقت کی جو ہے نا یہ چل رہی ہے، اور اس کے اندر زندگی کا ہر حسرت کو پورا کرنے کے لیے معاملات، الجھنیں، پریشانیاں اس چکی کی طرح مجھے پیس رہی ہیں، اور میں پس رہا ہوں۔ میں کیسے اس مقام تک پہنچوں گا جس کا میں متلاشی ہوں؟ وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ بابا جی آپ کی سوچ تو بڑی ٹھیک ہے، لگتا ہے آپ کو کوئی استاد نہیں ملا پوری زندگی میں، آپ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، داڑھی کے بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی استاد نہیں ملا۔ تو آپ فرید شکر گنج کہتے ہیں کہ میں استاد کی طرف ہی جا رہا ہوں، بھائی دعا کرو۔ کہتا ہے پھر میرے سے بھی ایک چیز لے کے جا، ادھر آ، یہ پکڑ پتھر کو۔ ایک طرف سے بڑھیا نے اس پتھر کو اٹھایا، دوسری طرف سرکار نے اٹھایا۔ اس پتھر کے نیچے ایک کلی ہوتی ہے لکڑی کی، اس کے اوپر جو ہے نا پتھر چلتا ہے ایسے۔ وہ کہتی ہے بابا جی دیکھو، یہ گندم کے دانے بالکل صحیح سلامت پڑے ہوئے ہیں اس پتھر کے نیچے بھی،
पंजाबी में उसको मानी बोलते हैं, मानी। वो कहते हैं कि जो इसके साथ लग जाते हैं ना वो फिर पिसते नहीं है वक्त की चक्की में, जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो होते थोड़े हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, कलील है, लेकिन जो उसके साथ लग गए वो फिर पिसते नहीं है, ना इस हालात में न इस दुनिया में। तो फिर बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये एहसास और ख्याल और यकीन और अकीदा पुख्ता हो गया कि माई साहब आपने जो बात की है मैं सारी ज़िंदगी इसको रखूँगा, याद रखूँगा ये जो आपने नसीहत मुझे की है। आप किसी के हो जाएं, सच्चे दिल से जब किसी के हो जाएंगे ना तो फिर आपको कमी नहीं मिलेगी, किसी चीज़ में नहीं कमी मिलेगी। कमी है तो अपने अंदर ही है, मानने में है। जब आप मान गए, इस दुनिया में रह के मान लो, अगर इस जगह पे आपने नहीं माना तो आगे कोई मानने का फायदा ही नहीं है। मेरी दुआ और इल्तिजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि मौला पांचतन पाक के सदके, हसनैन करीमैन के सदके जो भी ये वजीफ़ा पढ़े उसकी परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख और परेशानियाँ ख़त्म हो। मेरी और मेरे खानवादे और मेरे सिलसिले के बुज़ुर्गों की दुआ है, वो दुआ जो बड़ी मुश्किल से मैंने ली और आज आप लोगों को ऐसे ही दे रहा हूँ। ले जाओ, फ़कीर का ख़जाना खुला है, ले जाओ, पढ़ो और अपनी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाओ। लोगों के साथ भलाई और नेकी करो ताकि आपकी आखिरत भी आसान हो जाए। दुआओं में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।